آگے جائے. اچھا اب ایک ایشو ایسا ہے جی جس پہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا انٹرسٹ نہیں ہے, یہ سب کا انٹرسٹ کی بات ہے, اور صرف خیبر پختونخوا کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہے. اور اس معاملے پہ خیبر پختونخوا میں سپریم کورٹ کے احکامات کو بارود میں اڑایا جا رہا ہے. میں امیر مقام صاحب آپ کو اور ہمایوں مومن صاحب آپ کو اور اپنے ناظرین کو صرف 2 منٹ کے لیے خیبر پختونخوا کا ایک پہاڑی علاقہ ہے لورا, وہاں پہ میں آپ کو لے جاتا ہوں, اور وہاں پہ آپ دیکھیں راشدہ شعیب آپ کو دکھا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو بارود میں اڑایا جا رہا ہے. کیسے اڑایا جا رہا ہے اور اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے, ذرا دیکھیں. کٹے پھٹے پہاڑ, آلودگی, غائب ہوتے جنگلات, یہ مناظر ایبٹ آباد کی تحصیل لورا کے ہیں, جہاں پہاڑ خور مافیا نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے. ہم جب پڑھے ہوتے ہیں ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں, ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. عدالت کے سٹے کے باوجود وہ جو ہے نا وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. بچیوں کو اسکول نہیں پڑھانے کے لیے بھیج سکتے. 15 مارچ 2016 کو کیپٹل ٹاک نے لورا میں پہاڑوں کی کٹائی کا معاملہ اٹھایا تو سپریم کورٹ نے 3 جون 2016 کو از خود نوٹس لے لیا. عدالت نے حکم دیا تھا کہ ماگلا ہلز اور ایبٹ آباد کے پہاڑ کاٹنا بند کیے جائیں. طاقتور مافیا نے 2024 تک مائننگ لیز لے کر کاروبار کو مزید فروغ دیا. عدالتی احکامات کے باوجود پہاڑوں کی کٹائی کا یہ گھناؤنا دھندا بند نہ ہو سکا, جس کے باعث ایک طرف ماحولیات کی تباہی تو دوسری جانب انسانی زندگیاں مسلسل خطرے کی زد میں ہیں. بلاسٹنگ کے بعد پہاڑ کا ایک حصہ سرک کر اس گھر کی چھت چیر گیا. خوف و ہراس سے ارد گرد کے تمام گھرانے نقل مکانی پر مجبور ہوئے. ہم ساری فیملی ایک گھر پہ تھے اور بھاگ کے اپنی جانیں بچائیں. خیبر پختونخوا پاور کرشر رولز 2020 کے مطابق کرش پلانٹ مقامی آبادی سے 500 اور ندی نالے سے 300 میٹر فاصلے پر ہونا ضروری ہے. تاہم ریونیو ڈپارٹمنٹ کے سروے میں یہ کرش پلانٹ آبادی سے 165, سڑک سے 67 اور قبرستان سے 24 میٹر دوری پر پایا گیا. سول کورٹ ایبٹ آباد نے مائننگ پر حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے, لیکن طاقتور قانون کو نہیں مانتے. وائلیشن کر رہا ہے. مائننگ ایکٹ کے علاوہ وہ بلاسٹنگ کرتا ہے, ہیوی ایکسپلوسیو بلاسٹنگ, جس سے بہت زیادہ لوگوں کا وہاں نقصان ہے. لوگوں کی پراپرٹی اور لائف جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. ان ریزہ ریزہ پہاڑوں کا خاکہ مقامی ندی سے ہوتا ہوا خانپور ڈیم کے پانی میں جا گرتا ہے, جس سے کیمیائی مادے پانی میں زہر گھول رہے ہیں. واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس مسئلے کی نشاندہی بھی کی, لیکن ضلع انتظامیہ ایبٹ آباد بدستور نظر انداز کیے ہوئے ہے. بارود کی نظر ہوتے پہاڑ لینڈ سلائیڈ کرتے زمین بوس ہونے لگتے ہیں. کچھ سال پہلے تک جنگلات سے مالا مال لورا میں آج درختوں کا قتل عام جاری ہے. صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جنگل میں ایک اور پلانٹ نصب کرنے کی تیاریاں جاری ہیں. علاقہ مکین نو منتخب حکومت اور سپریم کورٹ سے کسی بڑے سانحے سے قبل کارروائی کے طلبگار ہیں. کیمرامین سلمان حیدر کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, لورا, ایبٹ آباد. جی یہ آپ نے رپورٹ دیکھی, اور امیر مقام صاحب اور ہمایوں محمد صاحب آپ دونوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, اور یہ جو پانی ہے ان پہاڑوں سے جو ہے وہ خانپور ڈیم میں آتا ہے, اور ڈیم کا جو پھر زہریلا پانی ہے وہ پھر اسلام آباد بھی آ رہا ہے, وہ راولپنڈی بھی آ رہا ہے, اور ہری پور اور اٹک اور دیگر علاقوں میں بھی آ رہا ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آپ بلاسٹنگ نہیں کر سکتے, لیکن وہاں بلاسٹنگ ہو رہی ہے. تو اس ایشو پہ آپ بات نہیں کریں گے؟ نہیں, میں سب سے پہلے تو میر صاحب آپ کے کیپٹل ٹاک کے آپ کی سربراہ میں آپ کی ٹیم کا بھی اس کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اتنی انہوں نے محنت کی کہ اس طرح مین ایشو ہائی لائٹ کیا, اور میرے خیال میں آپ کے پروگرام میں چلنا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تو ایک عجیب سی بات ہے جس کی کتنے بارسوخ لوگ ہیں, خواہ جس سے بھی تعلق ہے اور جس پارٹی سے بھی بلانگ کرتے ہیں, تو وہی حکومتی وقت کی ذمہ داری بنتی ہے, جو بھی وہی بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے خلاف فوراً ایکشن لے لے. جب سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے, سول کورٹ کا بھی آرڈر ہے, سارا یہ صورتحال ہے, تو یہ کس ٹائپ کے پاورفل لوگ ہیں کہ ان سب کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو آج کی آپ نے سب کچھ دکھائے اور ثبوتوں کے ساتھ, تو وہی ان لوگوں کو نوٹ کر لینا چاہیے. خواہ منرل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ تعلق ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ نے نوٹ کیا کہ ایڈمنسٹریشن ہے, نہیں ہم نے نوٹ کیا, ہمارے ساتھ اس کا یہ تو پروونشل میٹر ہے, 100% پروونشل میٹر ہے. منرل ڈپارٹمنٹ بھی پروونس کا ہے, سب کچھ ان کو وہی نوٹ کر لینا چاہیے, اور ہماری جو بھی ان پٹ ہو, ہمیں سب کو یہ ملک ہم سب کا, اور اس طرح زیادتی ہونا میں ہر ایک کو ہمیں اس کے
खिलाफ बोलना चाहिए, अपना जी रोल प्ले हमारे करना मोहम्मद चाहिए। साहब, आप तो डॉक्टर भी हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे जो कंसर्न है ना इसमें वो ये है कि जैसे आपने बताया कि उसमें एक मिनिमम डिस्टेंस है फ्रॉम दी जो आबादी है उससे या इस किस्म की चीज़ों मिनिमम, वो चीज़ें ज़रूर मेंटेन होनी चाहिए। और अगर ये कोई 1 या 2 या 3 इस किस्म के हैं, मेरे ख्याल में उन लोगों के मालिकान का नाम भी लेना चाहिए कि पता चले कि वो कौन लोग हैं, ये ज़रूर होना चाहिए। अब अगर इस किस्म की चीज़ें, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये वाकई ब्लेटेंट, देखिए इस तरह होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए, क्या ये सबके हल लिहाज से क्या हुआ, क्योंकि जहाँ माइनिंग होगी या जहाँ ये कंस्ट्रक्शन के लिए चीज़ होगी वहाँ छोटी मोटी माइनिंग या छोटी मोटी ब्लास्टिंग होगी। अब आपने देखा कि ब्लास्टिंग से जो पत्थर हैं वो लोगों के घरों में गिर रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली ना, वो उसका ये है कि मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ना, ताकि घरों को नुकसान ना पहुंचे, जहां लोग हैं सड़क है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए कटाई जो दरख्तों की कटाई है वो भी नहीं होनी चाहिए। आपको हर चीज़ को बैलेंस लेकर चलना होगा। चूंकि मुझे उस डिसीजन के मुझे पूरी तरह पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस लिहाज से डिसीजन लिया है, लेकिन इन प्रिंसिपल मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर कहीं वायलेशन हो रही है किसी भी लॉ की, तो ये हुकूमत वक्त, चाहे वो प्रोविंशियल है चाहे वो फेडरल है, ये उनका काम है कि वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराए। मैं इस चीज़ के पूरे हक में हूं कि अगर ये केपी के उसके अंदर आता है तो केपी की जो हुकूमत है वो इसको ज़रूर देखे, और आई एम श्योर आपके इस प्रोग्राम के बाद वो ज़रूर देखेगी, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि मुझे उसका इल्म नहीं है वो किस लिहाज से पास हुआ है, किन चीज़ों के ऊपर आता है, तो उसको ब्लैंकेट कवर देके क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि इस मामले पे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस एक मामले पे तो ताबून नहीं, करें? देखिए बात ये, अगर ये प्रोविंशियल मैटर है तो लेट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डू दैट थिंग, जिनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे मस्ट कंप्लीट दैट थिंग। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट इट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो ट्रक है ना, जो वहाँ से पत्थर तोड़ के जिन ट्रकों में लोड करके वो आते हैं, तो वो फिर आते तो इस्लामाबाद के रास्ते से फिर इधर से जाते हैं, तो कम से कम उनका रास्ता तो रोक सकती है ना फेडरल गवर्नमेंट। अब ज्यादातर ये जो जिस चीज के लिए आ रही है, आपको ये भी पता होगा कि ये बेसिकली बजरी बना रहे हैं। अब यहाँ से जाएं, ये हसन अब्दाल की तरफ जाएं, टेक्सला की आधी पहाड़ियां तो बिल्कुल खत्म हो गई ये है। पहाड़ खोर है ना, हम पहाड़ खा जाते हैं, हम लोग सब खा जाते हैं। पहाड़ को छोड़े, हम लोगों ने मोटरवेज खा ली, हम लोगों ने क्या छोड़ा, हमने खा लिया है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ खा लिया है। हम लोग लिटरली जो चीज हम सुनते आते हैं याजूज माजूज के बारे में, वो तो हम खुद कर रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं।